بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، افسانہ فوٹوگرافر ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قرۃ العین حیدر۔ افسانہ فوٹوگرافر یہ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار ہے میں شامل ہیں۔ روشنی کی رفتار میں ٹوٹل 18 افسانے شامل ہیں۔ 18 افسانے شامل ہیں اور یہ 1982 میں شائع ہوا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، اردو میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا موازنہ انیس و دبیر۔ موازنہ انیس و دبیر 1907 میں یہ شائع ہوا ہے۔ شبلی نعمانی کی یہ کتاب ہے اور اسی کتاب سے اردو میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ بات کریں تنقید شعر العظم کی تو یہ محمود شیرانی صاحب کی کتاب ہے، 1880 سے 1946 والے کی کتاب ہے۔ شعر العظم شبلی کی ہے، 1857 سے 1914 والے کی۔ موازنہ انیس و دبیر بھی شبلی کی ہے، اور رد الموازنہ جو ہے میر افضل علی کی کتاب ہے۔ میر افضل علی کی کتاب ہے رد الموازنہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سنسکرت شعریات میں دھونی کے نظریے کے لیے ان میں سے کس نقاد کو شہرت ملی ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا آنند وردھن۔ دھونی کے نظریے کے لیے آنند وردھن جانے جاتے ہیں۔ صحیح جواب پہلا ہوگا۔ سوال نمبر 79 ہے، ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرے بتائیے گا۔ تو دوستو 19ویں صدی کی 2 داستانی مثنویاں سیر البیان اور دوسری گلزار نسیم، ان دونوں کی بہت ہی مقبولیت ہے بالکل، اور نجم النساء مثنوی سیر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار ہے۔ تو اس اعتبار سے A اور D آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ گلزار نسیم دہلی کی مشہور مثنویوں میں نہیں بلکہ لکھنؤ کی، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہوگا، اور سیر البیان اسم با مسمى نہیں یہاں کہا گیا، تو ہونا یہ چاہیے کہ مثنوی سیر البیان اسم با مسمى ہے، تو اس اعتبار سے یہاں B بھی غلط ہو جائے گا۔ سیر البیان 1784-85 میں لکھی گئی ہے اور گلزار نسیم 1839 میں۔ اگلا سوال، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئے، اس شعر میں کون سی صنعت پائی جا رہی ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا حسن و تعلیل، وجہ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ان میں سے کس شاعر نے 2 تخلص استعمال کیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ پہلے اسد انہوں نے تخلص استعمال کیا تھا، بعد میں انہوں نے غالب کر لیا۔ چلیے سوال نمبر 82 دیکھیے، آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی، اس جملے سے کس ناول کا آغاز ہوتا ہے؟ گودان، بستی، ایک چادر میلی سی، یا پھر آقا دریا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ایک چادر میلی سی۔ یہ ناول راجندر سنگھ بیدی کا ہے، اور ناول ایک چادر میلی سی یہ رسالہ نقوش میں 1960 میں شائع ہوا ہے، اور کتابی شکل میں 1962 میں شائع ہوا ہے۔ یاد رکھیں گے ناول ایک چادر میلی سی 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ 11 فصلوں پر آپ کے نصاب میں 2 اور ناول ہیں، کون کون سے ہیں تو یاد رکھیے گا، ایک تو ہو جائے گا آپ کا خدا کی بستی، اور دوسری بستی اور ایک ہو جائے گا خدا کی بستی۔
खुदा के बस्ती शौकत सिद्दीकी का है, बस्ती इंतज़ार हुसैन का है। बस्ती खुदा के बस्ती और एक चादर मैली सी, ये तीनों नावल 11 फसलों पर मुश्तमिल हैं। आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, 1959 में शाया हुआ है। और गोदान मुंशी प्रेमचंद का 1936 में शाया हुआ है, हिंदी में 36 में और उर्दू में 1937 ईस्वी को। इसमें 36 अबवाब हैं गोदान में। अगला सवाल, इनमें सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो हिंदुस्तानी लिसानियात सैयद मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोहर की किताब है। दास्तान ज़बान उर्दू शौकत सब्ज़वारी की किताब। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका सैयद एहतशाम हुसैन साहब का किताब। और मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन ख़ान। तो इस एतबार से सही जवाब चौथा हो जाएगा। शौकत सब्ज़वारी के बारे में बात करें तो शौकत सब्ज़वारी 1905 ईस्वी में पैदा हुए हैं और वफ़ात 1973 ईस्वी को हुई है। एहतशाम हुसैन 1912 ईस्वी को और वफ़ात 1972 ईस्वी में। मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोहर 1905 ईस्वी में और वफ़ात 1962 ईस्वी में। मसूद हुसैन ख़ान 1919 ईस्वी को पैदा हुए और वफ़ात 2002 ईस्वी को। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब रशीद हसन ख़ां की मुरत्तब करदा है? तो सही जवाब हो जाएगा फसाने आजाब। 1824 ईस्वी में रजब अली बेग सुरूर ने इसे लिखा था और ये 1843 ईस्वी में शाये हुई है। अगला सवाल देखिए, ज़ैल में से दो जुमले सही कौन से हैं बताइएगा। तो हयात जावेद अल्ताफ़ हुसैन अली की किताब है। हयात जावेद सैयद की सवानी उमरी है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली इसके मुसन्निफ़ हैं। इसके अलावा जो है चार पाई ये मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का नहीं है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का हो जाएगा। गुबार ख़ातिर में ख़ुतूत की मजमूई तादाद 24 हैं, ये दुरुस्त है। आइंदा ज़माना जो है सैयद साहब का नहीं है, ये आइंदा ज़माना ये मोहम्मद फ़ज़लुर रहमान का मज़मून है। मोहम्मद फ़ज़लुर रहमान, देखिए कितना सिमिलर नाम है। सैयद का भी एक है गुज़रा हुआ ज़माना, और ये फसाने के लिए यूजी से देखिए कितना चालाक है, तो ये फसाने के लिए आइंदा ज़माना डाल दिया है सिमिलर नाम। और इसमें होता क्या है कि हम तेज़ी में रहते हैं और इसे जो है फटाफट करके निकल जाते हैं, तो ये हमारी गलती हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखना है। आइंदा ज़माना ये सैयद का नहीं है, मोहम्मद फ़ज़लुर का है, और गुज़रा हुआ ज़माना सैयद का है। तो इस एतबार से आपका साथियों सही जवाब बी और डी हो जाएगा। अगला सवाल, सिन्फ के एतबार से ज़ैल में दो जुमरे बताइएगा सही कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी। आखिरी तोहफ़ा मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। वारदात ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। और ज़ादा है राह ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। आखिरी तोहफ़ा, वारदात और ज़ादा है राह मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुए हैं। और यहाँ जो सी में जो दिया गया है पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, शीशे के घर, तो ये हो जाएगा आपके कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानी मजमुए। तो इस एतबार से आपका ए और सी राइट ऑप्शन चौथा होगा। ये यहाँ जो दिया गया है मवेशी हैं, ये कृष्ण चंद्र का है। तीन गुंडे ये भी कृष्ण चंद्र का अफसानी मजमुआ है, लेकिन शिकस्त कृष्ण चंद्र का नावल है, तो इस एतबार से भी गलत। टेढ़ी लकीर कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। ज़िद्दी
یہ عصمت چغتائی کا ناول ہے، ٹیڑھی لکیر بھی عصمت چغتائی کا یہ قرۃ العین حیدر کا نہیں ہے۔ ٹیڑھی لکیر اور ضدی یہ دونوں جو ہیں عصمت چغتائی کے ناول ہیں، لیکن چوتھی کا جوڑا جو ہے یہ عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ۔ تینوں تصانیف جو ہیں عصمت چغتائی کے ہیں، لیکن ٹیڑھی لکیر ضدی یہ دونوں ناول ہیں، چوتھی کا جوڑا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہوگا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تو برج نارائن چکبست کا ہو جائے گا خاک ہند، اور علامہ اقبال صاحب کا ہو جائے گا لالۂ صحرائے۔ تو سی اور ڈی تیسرے میں ہے، تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ شعر آشوب نظیر کا ہے، عالی کا نہیں ہے۔ شعر کی طرف خطاب یہ مولانا الطاف حسین عالی کا ہے، نظیر کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا سی اور ڈی صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، تذکرہ ریختہ گویاں ان میں سے کس کی تالیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فتح علی گردیزی۔ فتح علی گردیزی کا یہ تذکرہ ہے، تذکرہ ریختہ گویاں۔ ایمرجنسی کے پس منظر میں کون سا ڈرامہ لکھا گیا ہے؟ تو صحیح جواب ضحاک ہو جائے گا محمد حسن کا۔ 6 مناظر پر یہ مشتمل ڈرامہ ہے، یہ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ عصری ادب میں 1977 عیسوی میں شائع ہوا ہے، کتابی شکل میں 1980 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس میں 6 مناظر ہیں، ڈرامہ ضحاک۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، صنف کے اعتبار سے دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا اے اور سی۔ میلہ گھومنی یہ علی عباس حسینی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ہتک سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ جلا وطن قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے۔ بچھو پھوپھی یہ عصمت چغتائی کا افسانہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اے والے زمرے ہیں، افسانوی افسانے کے زمرے ہیں، تو صحیح ہو جائے گا یہ۔ فائر ایریا الیاس احمد گدھی کا ناول ہے۔ بستی انتظار حسین کا ناول۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول۔ گودان منشی پریم چند کا ناول۔ تو سی والا جو زمرہ ہے یہ ناولوں کا ہے، اے والا زمرہ افسانے کا، تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یہاں دیا گیا ہے کفن، تو کفن جو ہے منشی پریم چند کا ہے، اور ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے، تو اس اعتبار سے یہ آپ کا غلط ہو جائے گا۔ اور یہاں دیا گیا صرف ایک سگریٹ، پان شاپ اور ٹیڑھی لکیر، تو یہ تینوں جو ہے ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ہے، صرف ایک سگریٹ یہ آپ کے بیدی کا ہے، پان شاپ بھی بیدی کا ہے، لیکن بڑے گھر کی بیٹی یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اب یہاں جو ہے سوالات کے جواب آپ نے اس اقتباس کی روشنی میں دینا ہے۔ پہلے آپ نے جو ہے اقتباس کو پڑھنا ہے، پھر آنسر دینا ہے۔ سوال یہاں پہ دیا گیا ہے، اس اقتباس کے پڑھنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ بہروز کس کا غلام تھا۔ تو پہلے اقتباس کو آپ پڑھ لیجئے اور پھر اس کا جواب دیجیے گا۔ اقتباس میں کہا کیا گیا ہے، تو دیکھیے یہاں کہا گیا بہروز نے یہ داستان کہنی شروع کی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اے عزیز، ہماری بادشاہ زادی کی سرکار میں ہزاروں غلام ہیں کہ سوداگری کے کام میں متعین ہیں، ان میں سے ایک بھی ادنا خانہ زاد ہوں،
اس میں سے میں بھی ایک ادنا خانہ زاد ہوں، ہر ایک ملک کی طرف لاکھوں روپے کا اسباب اور جنس دے کر رخصت فرماتی ہے۔ جب وہ وہاں سے پھر آتا ہے تب اس سے اس دیس کا احوال اپنے حضور میں پوچھتی ہیں اور سنتی ہیں۔ ایک بار یہ اتفاق ہوا کہ یہ کم ترین تجارت کی خاطر چلا اور شہر نیم روز پہنچا۔ وہاں کے باشندوں کو دیکھا تو سب کا لباس سیاہ ہے اور ہر دم نالہ و آہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کچھ بڑی مصیبت پڑی ہے۔ اس کا سبب جس میں سے پوچھتا کوئی جواب نہ دیتا۔ اسی حیرت میں کئی روز گزرے۔ ایک دن جوں ہی صبح ہوئی، تمام آدمی چھوٹے بڑے، لڑکے بوڑھے، غریب غنی شہر کے باہر چلے ایک میدان میں جا کر جمع ہوئے، اور اس ملک کا بادشاہ بھی سب امیروں کو ساتھ لے کر سوار ہوا اور وہاں گیا۔ تب سب برابر قطار باندھ کر کھڑے ہوئے۔ اب یہ بتائیے گا یہاں بہروز کس کا غلام تھا؟ بتائیے گا، وزیر کا تھا، بادشاہ کا تھا، یا بادشاہ زادی کا تھا، یا سوداگر کا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بادشاہ زادی یہاں آیا ہوا ہے۔ تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اب بتائیے گا خانہ زاد کے کیا معنی ہے اس اقتباس میں؟ خانہ زاد کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے گھر کا پلا ہوا۔ اگلا سوال، مذکورہ بالا اقتباس میں بادشاہ زادی شہر نیمروز کا حال کس سے پوچھتی ہے؟ تو بہروز سے۔ اس اقتباس میں بتائیے گا بادشاہ قطار میں کہاں کھڑا تھا؟ تو بادشاہ قطار میں میدان میں کھڑا تھا۔ صحیح جواب دوسرا ہے۔ بتائیے گا یہاں کی بادشاہ زادی مختلف دیسوں کا احوال کس سے پوچھتی ہے؟ تو سوداگروں سے صحیح جواب ہے۔ چلیے اب یہاں اشعار کے روشنی میں جواب دینا ہے۔ سوال دیکھ لیجیے، بلندی پر آیا ہے ماہ تمام سے کیا مراد ہے؟ چودھویں کے چاند بے نظیر کا محل، بدر منیر کا محل کی چھت، ماہ رخ پری کا محل۔ تو پہلے یہاں اشعار کو پڑھ لیجیے۔ شتابی سے اٹھ ساقی بے خبر کہ چاروں طرف ماہ ہے جلوگر، بلوریں گلابی میں دے بھر کے جام کہ آیا بلندی پہ ماہ تمام، جوانی کہاں اور کہاں پھر یہ سن، مثل ہے کہ ہے چاندنی 4 دن، اگر میں کے دینے میں کچھ دیر ہے تو پھر جان یا تو کہ اندھیر ہے، وہ سونے کا جو تھا جو جڑاؤ پلنگ کہ سیمی تنوع کو ہو جس پر امنگ، کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی طرف کہ ہو چاندنی جس صفائی کی غلاف، دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم کے مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم، کہاں تک کوئی اس کی خوبی کو پائے جسے دیکھ آنکھوں کو آرام آئے، کسے اس پہ کسنے و مقیش کے جھبو میں تھے جس کے موتی لگے، سراسر اد قچے رزی باف کے تھے رشک آئینہ صاف کے، وہ گل تکیے اس کے جو تھے رشک ماں کے، ہر وجہ تھی ان کو خوبی میں راہ، کہوں اس کے گل تکیوں کا کیا بیاں کہ بے وجہ رکھتا نہ تھا گال وہاں، کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ تو رخسار رکھ اپنا سوتا تھا وہ۔ اب یہاں بتانا ہے اس شعری اقتباس میں بلندی پر آیا ہے ماہ تمام سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بدر منیر کا محل کی چھت پر سیر کرنا۔
کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، اس مصرے میں لفظ وہ سے کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا بے نظیر۔ اس شعر کے اقتباس میں لفظ سیمی بدن کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا مطلب ہے حسن و جمیل۔ اس شعری اقتباس میں آنکھوں کو آرام آنا سے کیا مطلب ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا دل کو سکون اور چین میسر ہو جانا۔ چلیے آج کا یہ آخری سوال ہے، اس شعری اقتباس میں شبنم کی صاف چادر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ململ کی سفید اور صاف چادر۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ اس کے بعد سے جو ہمارا کلاس چلے گا وہ 100 سوالات پر مشتمل ہوگا۔ تو چلیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔